سینئر صحافی اور کالم نگار مزمل سہروردی نے کہا ہے کہ بلوچستان میں ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے والے تو ڈنکے کی چوٹ پر آئین اور قانون توڑ ڈالتے ہیں، بے گناہ افراد کو علاقائی اور مسلکی تعصب کی بنا پر قتل کر دیتے ہیں، سیکورٹی اداروں پر حملہ کرتے ہیں، فوجی افسروں اور دیگر ریاستی اداروں کے افسروں اور ملازموں کو قتل کرتے ہیں، لیکن ریاست پاکستان نے غیر قانونی اقدامات اور جرائم کا جواب بھی قانون کے دائرے میں رہ کر ہی دینا ہے۔ ریاست نے آئین سے انحراف کرنے والوں کے ساتھ بھی آئین کے دائرے میں ہی نبٹنا ہے، اس لیے ریاست مجبور بھی ہے اور بے بس بھی ہے، لیکن ریاست پاکستان کو ہی ظالم بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ اپنی ایک کالم میں مزمل سہروردی کہتے ہیں کہ جب ریاست آئین اور قانون سے باہر نکلے گی تو اس کا کام کتنا بھی جائز کیوں نہ ہو، کتنا ہی ملک کے مفاد میں کیوں نہ ہو، کچھ لوگ دہشت گردوں اور ریاست پر حملہ آوروں کے لیے انسانی حقوق کا جھنڈا اٹھائیں گے اور ریاست پاکستان کو ظالم اور آمر ہی کہیں گے۔ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر اپنے مطالبات منوانے کے لیے احتجاج کرنا شہریوں کا قانونی اور جمہوری حق ہے، لیکن دوسرے موقف پر بھی غور ضرور کیا جانا چاہیے، اسے یکسر مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام آباد میں لاپتہ بلوچوں کے حوالے سے جو احتجاج جاری ہے، انسانی حقوق کی تنظیمیں آئین اور قانون کے دائرے میں ان کے مطالبات کو جائز قرار دے رہی ہیں۔ ریاست الزامات کی زد میں ہے اور ریاست کا اہم ترین رکن یعنی نظام انصاف خاموش ہے۔ مزمل سہروردی کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں بلوچ خواتین کا مطالبہ اور موقف ہے کہ ان کے گمشدہ اور لاپتہ پیاروں کو اول تو رہا کیا جائے، اگر ان کے خلاف کوئی ثبوت موجود ہے تو انہیں قانون کے سامنے پیش کیا جائے۔ اس طرح لوگوں کو لاپتہ یا گمشدہ رکھنا قانوناً جائز نہیں۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے بھی گزشتہ روز اس حوالے سے حقیقت پر مبنی بات کی ہے کہ پاکستان کا نظام انصاف دہشت گردوں کو سزا دینے کے قابل نہیں ہے۔ اے پی ایس پشاور سانحے کے بعد نیشنل ایکشن پلان کے تحت گرفتار دہشت گردوں کو سزائیں دینے کے لیے ملٹری کورٹس بنائی گئیں۔ یہ کورٹس ایک مخصوص مدت کے لیے قائم ہوئی تھی۔ اس وقت یہی توقع کی گئی تھی کہ اس دوران ملک کا سول نظام انصاف اپنے اندر ایسی اصلاحات لے آئے گا وہ مصدقہ دہشت گردوں کو سزائیں دے سکے۔ یہ ملٹری کورٹس 2 سال تک قائم رہیں اور پھر ختم ہو گئیں، لیکن اس دوران نظام انصاف جوں کا توں رہا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا موقف ہے کہ وہ دہشت گردوں اور ملک دشمنوں کو پکڑتے ہیں، لیکن نظام انصاف کی کمزوریوں کی وجہ سے انہیں ریلیف مل جاتا ہے، جس کی وجہ سے ریاست مشکل میں آ جاتی ہے، کیونکہ رہائی کے بعد یہ دہشت گرد پھر فعال ہو جاتے ہیں۔ نگران وزیر اعظم کی یہ بات بھی درست ہے کہ بلوچستان میں جس طرح پنجابیوں کو مارا جا رہا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ سوال یہ بھی ہے کہ بلوچستان میں چینی باشندوں کو قتل کرنے والے کون ہیں؟ مزمل سہروردی کے مطابق بلوچستان میں علیحدگی پسند تحریکیں اور ان کے مسلح گروہ کون چلا رہا ہے اور ملک کے اندر ان کی پشت پناہی کون کر رہا ہے، ان پہلوؤں پر کتنا کام ہوا ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ اس سنگین صورتحال کے باوجود وفاق کا موقف قانون کی نظر میں کمزور ہے، انسانی حقوق کے تناظر میں بھی کمزور ہے۔ ریاست کسی شہری کو زبردستی لاپتہ کرنے کا حق نہیں رکھتی، لیکن تصویر کا دوسرا رخ بھی قابل توجہ ہے۔ دنیا میں کوئی بھی ریاست دہشت گردوں، قاتلوں اور علیحدگی پسند مسلح لشکروں کو کھلا نہیں چھوڑ سکتی اور نہ ہی انہیں من مرضی کی اجازت دے سکتی ہے۔ انسانی حقوق کی آڑ اور قانونی ابہام کا فائدہ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو ہو رہا ہے۔ نظام انصاف کی کمزوریاں بھی عیا ہو چکی ہیں۔ افغانستان سے جن لوگوں کو لا کر ملک میں دوبارہ آباد کیا گیا ہے، اس سے ملک میں دہشت گردی کی لہر دوبارہ شروع ہو گئی ہے۔ ہمارے سیکورٹی ادارے ان کا نشانہ بن رہے ہیں، ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، لیکن ہم ان دہشت گردوں کو فوری سزا دینے کے قابل نہیں۔ ریاست کا یہ موقف بھی ہے اور گلہ بھی ہے کہ دہشت گردوں کو انتہائی جدوجہد کے بعد گرفتار کیا جاتا ہے، لیکن انہیں ضمانت پر رہائی مل جاتی ہے، بلکہ عام مقدمات کی طرح ان کے مقدمات بھی عدالتوں میں برسوں تک زیر التوا رہتے ہیں۔ اس دوران ضمانت پر رہا یہ لوگ دہشت گردی بھی جاری رکھتے ہیں۔ ایسے میں ریاست کیا کرے؟ اگر دہشت گردی اور سہولت کاری کے الزام میں کسی کو گرفتار کیا جائے تو انسانی حقوق کی آڑ لے کر کچھ لوگ ریاست پر الزام کی بوچھاڑ کر دیتے ہیں۔ اصولاً تو ان سے بھی تفتیش ہونی چاہیے کہ وہ جن معاملات میں ریاست کو ملوث کر رہے ہیں ان کے شواہد بھی پیش کریں تاکہ ملزمان کی نشاندہی ہو سکے۔
اگر ریاستی اداروں پر الزام لگانے والے اشخاص یا تنظیموں کے عہدیدار شواہد پیش نہ کر سکیں تو ان کے محاسبے کے لیے بھی قانون سازی ہونی چاہیے۔ مزمل سہروردی کہتے ہیں کہ پاکستان کے نظام انصاف اور ریاستی اداروں کو مل بیٹھ کر کوئی روڈ میپ تیار کرنا چاہیے تاکہ دہشت گردوں کے مقدمات کی جلد سنوائی اور سزا ممکن ہو سکے۔ اگر ملک میں ملٹری کورٹس قابل قبول نہیں تو سول عدالت دہشت گردوں اور ریاست پر حملہ کرنے والے ملزمان کو ان کے جرائم کی نوعیت اور سنگینی کے مطابق سزائیں دینے کا کوئی راستہ نکالیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ دہشت گردوں، شرپسندوں اور ان کے سہولت کاروں اور فائنانسر کو کھلا چھوڑ دیا جائے؟ کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسلح لشکروں، دہشت گردوں اور ان کے ماسٹر مائنڈ کے سامنے ریاست بے بس اور لاچار ہو جائے تاکہ یہ لوگ ملک میں دندناتے پھریں، بے گناہ لوگوں کا قتل عام کریں، لوٹ مار کریں، فوجی تنصیبات کو نظر آتش کر دیں، فوجی شہداء کی یادگاروں کو تباہ کر دیں، ان کی توہین کریں؟ ہمیں ریاست کی مجبوریوں اور ضرورتوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔